نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127-128۔ ذکر چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ جادوگروں کے جادو سے کروانا چاہا۔ جادوگر مغلوب ہوئے، جادوگر پہچان گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو معجزہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، معجزہ انہوں نے دیکھا، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو ناراض ہو کر فرعون نے کہا کہ میں تم سب کو سزا دوں گا۔ اب جادوگروں کے لیے تو سزا کا فرعون نے اناؤنس کر دیا، اس نے اظہار کر دیا، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ جادوگروں کو سزا کا حکم جاری ہو گیا۔ اب جو سردار ہیں انہوں نے فرعون سے کہا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ مراد ہو سکتا ہے ان کی یہ ہو کہ جادوگروں کو تو آپ نے سزا دے دی اور جو موسیٰ ہیں ان کو آپ سزا نہیں دے رہے، تو آخر کیوں چھوڑا ہوا ہے موسیٰ کو؟ ان کی قوم کو آپ کیوں نہیں سزا دیتے؟ قال، فرعون نے جواب دیا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ اچھا، یہاں پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہاں بھی فرعون تیار نہیں ہو رہا، رضامند نہیں ہو رہا۔ مفسرین نے اس بات پر کافی غور اور فکر کیا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انتہائی خوفزدہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی عظمت، ان کے جلال، ان کے مقام سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالتے ہوئے فرعون ڈرا کرتا تھا۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ان پر ہاتھ نہ ڈالتا تھا، اپنے اندر اتنی ہمت نہ پاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالے، اور کچھ کا خیال اس سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، ان کا ساتھی رہا تھا، بھائیوں کی طرح دونوں محل میں رہا کرتے تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی محبت کیا کرتا تھا۔ ہم کہیں لو اتنا بڑا اللہ کا دشمن اللہ کے رسول سے کیسے محبت کرتا تھا؟ تو ہاں، یہ ممکن ہے۔ ابو لہب کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب ابو لہب کی لونڈی نے آ کر اس کو بتایا تھا کہ تمہارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آ کر دی تھی، تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کافر کسی مومن سے محبت کرے، اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کوئی کافر کسی رسول سے محبت کرے۔ صرف محبت نجات نہیں دیتی، ایمان لانا ضروری ہے، اطاعت کرنی ضروری ہے۔ رسولوں کی تعظیم اور رسولوں سے محبت تو کافروں نے بھی کی، مسلمانوں پر تو اور زیادہ حق ہے اس بات کا کہ اپنے رسول کی تعظیم کریں، اپنے رسول سے محبت کریں، لیکن جیسے صرف محبت، صرف تعظیم نجات نہیں دیتی، کسی کافر کو جب تک وہ ایمان نہ لائے اور اطاعت نہ کرے، اسی طرح صرف محبت اور صرف تعظیم مسلمانوں کے لیے بھی کافی نہیں۔ تقاضا کیا آتا ہے ہم سے؟ اطاعت کرو۔ تو یہ سارے مختلف خیالات ہی ہیں کہ فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا،
اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا اس کو بہت مشکل لگ رہا تھا. تو ابھی بھی جب اس کے سرداروں نے کہا کہ تم قتل کیوں نہیں کرتے موسیٰ کو، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. تو غصہ اس کا فرعون کا بھڑکا جادوگروں پر، اور اس کا غصہ اس کے عتاب کا نشانہ بنے بنی اسرائیل. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کچھ نہ کہا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. جو دو وجوہات تھیں، جو مفسرین کا جو خیال ہے، ان کا اپنا گمان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. باقی خود اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ساری بات کو ہم سم اپ کریں تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بس اللہ جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے، اسے کوئی دنیا کی طاقت، بڑے سے بڑا سپر پاور اس پر ہاتھ ڈال نہیں سکتا. تو اس نے کہا فرعون نے کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سورہ بقرہ میں کہ وقفے وقفے سے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروایا کرتا تھا. اگر سارے بنی اسرائیل کے مردوں کو وہ قتل کروا دیتا تو ان کی ورک فورس ختم ہو جاتی، ان کا لیبر طبقہ، ان کے مزدور ختم ہو جاتے. تو ایک سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک سال جو ان کے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا. ایک یہ خیال ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وقت پڑنے پر وقفے وقفے سے وہ یہ کام کرتا ہو. اب تو اور زیادہ اس کو خطرہ ہو گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل تعداد میں ویسے ہی بڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو اتنا زبردست اگر لیڈر مل گیا، یہ تو ضرور مل کر اور میری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. اور اس نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، قاہرون، ہم تو ان کے اوپر غالب ہیں. بنی اسرائیل ہیں کیا؟ یہ تو ہمارے انڈر ڈاگز ہیں، یہ تو بغاوت کر ہی نہیں سکتے. جہاں تک فرعون نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بنی اسرائیل فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، کمزور ہیں وہ، تو یہ اس کا اندازہ بنی اسرائیل کے بارے میں بالکل درست تھا. اس نے بالکل صحیح ایسٹیمیٹ کیا بنی اسرائیل کو کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ان میں بالکل ہمت نہیں ہے. لیکن جس بات میں فرعون نے ٹھوکر کھائی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اصل اسٹرینتھ قوم پر انحصار نہیں تھی، قوم پر ڈپینڈنسی ان کی طاقت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون نے بنی اسرائیل کو تو صحیح ایسٹیمیٹ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا تھا اس کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا. یہ بات اس نے ٹھیک کہی کہ ہم بنی اسرائیل پر چھائے ہوئے ہیں، قاہرون. وہ یہ بھول گیا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو فرعون پر بھی قاہر ہے، اور اللہ ہی کی مدد سے فرعون کی سلطنت ختم ہو گئی. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس کا تقوی اختیار کریں. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اس سے ملتی جلتی آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تو استعینوا باللہ، اللہ سے تم مدد حاصل کرو دعا کے ذریعے سے یا نماز کے ذریعے سے، دونوں ہی چیزیں اس میں آ گئیں. اور فرمایا کہ تم صبر کرو. زمین کے بارے میں بتا دیا. دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جو دنیا کا مال اور دولت ہے، یہاں کی عزت اور ثروت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کسی کو ڈھیروں ڈھیر بھی مچھر کے پر مل جائیں تو کیا امیر ہوا، کیا دولت مند ہوا. تو دنیا تو بٹ جاتی ہے لوگوں کے اندر. اللہ بانٹ دیتا ہے دنیا کی نعمتیں انسانوں کے اندر جس طرح وہ چاہتا ہے. یہاں ڈیزرونگ یا ان ڈیزرونگ کو نہیں دیکھا جاتا دنیا میں کہ یہ اس قابل ہے، یہ اس قابل نہیں. اس لیے نعمتیں جو ہیں وہ کوئی انعام کے طور پہ نہیں دی جاتی دنیا میں، بلکہ آزمائش کے طور پہ دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے.
کوئی کافر ہو یا فاجر ہو یا متقی ہو یا مومن ہو، کسی کا مومن متقی یا کافر فاجر ہو نا، دنیا کی نعمتوں کے بٹوارے میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. یہ تو اللہ کی اپنی بات ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے. لیکن یہ بات فرما دی کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت، انجام کار، آخرت کا گھر وہ تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، متقیوں ہی کے لیے ہے. صبر کا بھی کہا گیا کہ تم صبر کرو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو اور تم صبر کرو. جہاد میں جتنی مشکلات آتی ہیں، تمام مشکلات کا مقابلہ انہی دو ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے، اللہ سے مضبوط تعلق دعا اور نماز کے ذریعے سے، اور صبر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت صبر کے بدلے ملتی ہے. صبر بڑی چیز ہے. اطاعت پر جمے رہنا، صبر عن الاطاعہ، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو بجا لاتے جانا. صبر عن المعصیہ، کوئی اگر ٹیمپٹیشنز آتے ہیں، کوئی معصیت کے موقع آتے ہیں تو ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو تھام کے رکھنا، ٹیمپٹیشنز کا شکار نہ ہو جانا. اور صبر عن الابتلاء، آزمائشوں پر صبر، آزمائشیں آئیں صبر کے ساتھ. صبر کا ڈیفینیشن اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ زبانوں سے شکوہ نہ ہو، دل کے اندر اللہ کے خلاف بدگمانی نہ ہو، اور اپنے اعضاء کو پرسکون رکھنا، یہی صبر ہے. آیت 129، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی تھی کہ تم صبر کرنا. انہوں نے کیا کہا کہ آپ آئے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں دی جاتی رہیں، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اس سے آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک صبر کے اندر شکوہ موجود ہے نا، شکایتی صبر ہے نا، شکایتی رویہ ہے. یہ شکایتی قسم کا جو صبر ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا چونکہ انصاف تو بے لاگ ہے، تو اگر صبر کرتا ہے کوئی، چاہے شکایتی قسم کا صبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اس صبر کا اجر تو دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں قدر نہیں رہتی ایسے صبر کی. شکایتی صبر، یہ ایک لگتا ہے جیسے کہ وہ تانا سا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے انداز میں شکایت ہے. تو یہ تو صبر کا پورا حق انہوں نے ادا نہ کیا. جبری صبر تو انہوں نے کر لیا، لیکن ان کے اندر ریزنٹمنٹ ہے، ان کے اپنے اندر ایک غصہ اور ناراضگی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ انداز صبر کا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سے بدگمانی نہ ہو، بات کرنے میں شکوے کا انداز نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہاں ہم پر تو ہمیشہ آفتیں آتی رہیں، ہم پہ تو مصیبتیں آتی رہیں، ایک سرد آہ بھر کے کہیں کہ ٹھیک ہے اب جو اللہ کو منظور ہو. اب اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ ہاں بس اب ٹھیک ہے، ہمیشہ ہی میں نے تو صبر کیا، ہمیشہ ہی مجھ پہ تو آزمائشیں آفتیں آتی رہیں، جو اللہ کی مرضی. اب یہ صبر ہے یا تانا ہے جو اللہ کو دیا گیا؟ یہ تانے والا انداز ہے نا. تو یہ ان کا انداز تھا. دے ہیڈ نو چوائس، یہ کیا اور کرتے، صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. جبری صبر تو کرنا ہی تھا، فورسڈ پیشنس. اور یہ جبری صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سے تعلق نہ ہو. استعینوا باللہ، اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اور یہ جو میں نے صبر کیا میں اپنے رب سے اس کا صلہ چاہتی ہوں، میں اپنے رب سے اس کے صلے کی توقع رکھتی ہوں. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اس کے اندر غصہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو انعام ملنا ہے نا، اس کو پتہ ہے مجھے ریوارڈ ملنا ہے، میرا رب جانتا ہے. اور جب اللہ سے تعلق میں کمی آ جاتی ہے تو پھر صبر پیدا نہیں ہوتا انسان کے اندر. وہ کہتا ہے میں کیوں صبر کروں،
کس لیے؟ مجھے ملا ہی کیا؟ مجھے کسی نے دیا ہی کیا؟ اور صبر اور شکر کی کمی ہوتی ہے جب تقویٰ کی کمی ہو جائے، گاڈ کانشیسنس کی کمی ہو جائے۔ تقویٰ ہی دراصل وقت پڑنے پر صبر اور تقویٰ ہی وقت پڑنے پر شکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق یاد رکھیں اسپوریڈک نہیں، کبھی کبھار کا نہیں کہ کبھی یاد آ گیا اللہ 24 گھنٹے میں 2-4 دفعہ تو اللہ کو یاد کر لیا۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تو ہر وقت بس میرے ساتھ رہے، اللہ تیری یاد میرے چاروں طرف رہے نا، شعور کی سطح پر یا سب کانشیس کی سطح پر، لاشعور کی سطح پر، کسی بھی سطح کے اوپر لاشعوری طور پہ، غیر شعوری طور پہ، شعوری طور پہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹکا کے رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی اگر ہم عادت ڈال لیں، معمولی چیزوں کو، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے تعلق کتنا خوبصورت ہوگا۔ اپنائیت کے ساتھ اللہ سے بات کرنا، کوئی آپ کو خوشی کی خبر ملے، انتظار مت کیجیے کہ میں جانماز بچھاؤں گی، وضو کروں گی، نیت باندھوں گی، 2 نفل پڑھوں گی، اس کے بعد شکر ادا کروں گی۔ فوراً کے فوراً دل سے آپ اسی وقت اللہ کا شکر نکلے، اسی وقت فوراً۔ اسی طرح کوئی بری خبر، کوئی غم کی خبر اگر ملے، اس کا انتظار نہ کریں کہ اچھا کوئی خاص فارمیٹ ہوگا صبر کرنے کا، فوراً رب کو یاد کر لیں، فوراً۔ تبھی تو کہا گیا کہ ذرا سی بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی دشواری، کوئی پریشانی تم پر آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یاد آ جاتا ہے انسان کو کتنی دیر کی ہے یہ زندگی، میں کتنی دیر رہوں گی یہاں پر، اتنی تو عارضی ہے، اتنے سارے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے، ایک دن مجھے بھی چھوڑ کر جانا ہے اس کو۔ تو کبھی انسان جب اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے نا موت کے بہت قریب، تو واقعی دنیا کا کوئی غم اس کو غم نہیں لگتا۔ جو دنیا سے چلے گئے ان سے بھی ملنا ہی ہے، جا کر عارضی جدائی ہے، مل لیں گے۔ اور جو یہاں اللہ کی طرف سے کوئی صبر کا موقع مل گیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے صبر کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے لیے اجر سمیٹ سکیں، ہم اللہ کی نظر میں اپنی قدر کروا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اپنی قوم کو، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے فرمایا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہ کس صبر کی بات ہے اور یا کس شکر کی بات ہے؟ اب یہ نعمتوں کے ساتھ، کہ نعمتوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ صبر عن الابتلاء تو تم کر رہے ہو، آزمائشوں پہ صبر کر رہے ہو، اب دیکھتے ہیں کہ تم اطاعت پہ صبر کر سکتے ہو یا نہیں، اب دیکھتے ہیں کہ تم ٹیمپٹیشنز پر صبر کر سکتے ہو یا نہیں۔ تو فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو یعنی فرعون کو ہلاک کر دے، اور جو فرعون کو مقام حاصل ہے معاشرے میں، جو عزت، اقتدار، دولت اس کو حاصل ہے، اللہ وہ تمام نعمتیں تم کو دے دے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم کو دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ دوسروں پر اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان کو یوں کر لینا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان جب اس مقام پر خود آ جاتا ہے تو پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ خراب عمل کر کے دکھاتا ہے جن پہ وہ اعتراضات کر رہا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کوئی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنی ماں سے تانے کے طور پہ کہتی ہے کہ جب میں بڑی ہوں گی نا میں آپ جیسی امی نہیں بنوں گی، مثال کے طور پہ، یا جب میں بڑا ہوں گا تو میں آپ جیسا باپ نہیں بنوں گا۔ مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ اچھے نہیں تھے، جب میں باپ بنوں گا یا ماں بنوں گی تو ہم بہت اچھے ہوں گے، ہم بہت آپ سے بہتر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ جب وہ اس مقام پر آتے ہیں، ماں یا باپ بنتے ہیں، ان کی اولاد کو ان سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں جتنی ان کو اپنے والدین سے تھیں۔ تو اعتراض کر لینا بڑا آسان ہے کسی کے اوپر، لیکن یہ بھی انداز دیکھیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے شکوے کا انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، لیکن ان کا یہ شکوے کا انداز موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو،
اور پھر تم کو بنائے گا زمین کا خلیفہ، پھر دیکھے گا اللہ کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ جو دنیا میں خلافت یا اقتدار دیا جاتا ہے صرف آزمائش کے طور پہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارا کیا رویہ، تمہارا کیا سلوک رہتا ہے نعمتیں ملنے کے بعد۔ آگے فرمایا آیت نمبر 131، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ سنین جو لفظ آیا ہے، سن کی جمع ہے یا سن جس کو کہ ہم کہتے ہیں، سن کا مطلب ہوتا ہے سال، سن 1 ہجری، سن 2 ہجری ہم ایسے کہتے ہیں۔ جب یہ جمع کے صیغے میں آتا ہے تو عام طور پہ آزمائشوں کے سالوں کے لیے لفظ آتا ہے یا قحط کے لیے، ہمیشہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک چیز کو انگلش میں بھی سنگولر سے پلورل بنا دیں تو اس کے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں فورس اور کہیں فورسز، تو فورسز سے تصور آ جاتا ہے نا عام فورسز کا، تو مطلب میں تھوڑی سی تبدیلی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سنین، جب یہ سن یا سن جمع میں آتا ہے سنین، تو یہ قحط کے معنوں میں بھی آتا ہے، فیمائن، مصیبت کے سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجیں صرف اس لیے کہ وہ کسی طرح جاگے، اپنی غفلت سے اور اپنی نافرمانی سے وہ کسی طرح باہر آ جائے۔ تو قحط ان کے اوپر آیا اور پھلوں کی کمی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کی، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں، کچھ ان کو سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ان کے دل نرم ہوں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جب وہ عذاب گزرتا اور جب اچھا زمانہ آتا تو وہ کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی ان کے اوپر آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعوت کی جو کہ وہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو لفظ آیا ہے یطیرو اور طائرو، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ طیر کہا جاتا ہے چڑیوں کو، پرندوں کو، برڈز کو۔ شگون کے طور پہ وہ چڑیاں اڑایا کرتے تھے اور پھر اس سے فال لیا کرتے تھے۔ یہ مکے کے مشرکوں کا طریقہ تھا، چڑیوں سے فال لینا۔ اگر چڑیاں سیدھی طرف اڑ جاتی تھیں اس کو اپنے لیے اچھا فال سمجھتے تھے، اگر چڑیاں بائیں طرف اڑ جاتی تھیں اس کو اپنے لیے برا فال سمجھتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے عربی زبان میں یہ طیر کا لفظ صرف نحوست کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، برائی کے لیے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں اسی آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں، یہ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک انسان کے اندر یہ نحوست اور اس قسم کے اوہام، اس قسم کے سپرسٹیشنز بہت پیدا کر دیتا ہے کہ فلاں کام نہ کرو اس میں یوں نحوست ہے، یہ نہ کرو اس میں یوں نحوست ہے، اور چیزوں سے شگون لینے کا بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ رواج عام ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر کوا بیٹھ کر بولا تو کہیں گے اچھا مہمان آنے والے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اگر چپل کے اوپر چپل چڑھ گئی کہتے ہیں سفر ہونے والا ہے۔ اب چپل کا چپل پہ چڑھنا اس کا سفر سے کیا تعلق، لیکن بس اس طرح کے شگون چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، یا سفید رنگ سے یا مختلف رنگوں سے یا پتھروں سے یا تاریخوں سے مختلف چیزوں سے شگون لیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ شرک پر آ جاتے ہیں تو پھر غیر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، مخلوق کی عظمت اللہ کی عظمت کے برابر ان کی نظروں میں ہو جاتی ہے۔ ان کا اعتقاد ہوتا ہے مشرکوں کا کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام ہمیں ہر سال کچھ نہ کچھ نظر نیاز ضرور چڑھا دینی چاہیے تاکہ دیوی دیوتا راضی رہیں۔
تو آپ نے سنا ہوگا مختلف فیسٹیولز ہوتے ہیں مشرکوں کے، کسی نہ کسی دیوتا، کسی نہ کسی دیوی کے نام کے، اور وہ نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا پورا سال جو ہے وہ اطمینان سے گزرے، کوئی نحوست ان پہ نہ آئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی مشرکوں کے ساتھ رہ رہ کے یہ شگون کا کافی رواج ہو گیا ہے۔ شگون بھی ہم لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم یعنی دیوی دیوتاؤں کی نظر تو نہیں مانتے، لیکن دیوی دیوتا کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے اولیاء اللہ سے، صاحب قبر ہستیوں سے۔ صاحب قبر کے لیے نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، ہر سال کسی نہ کسی پیر کی نیاز ضرور دی جاتی ہے کچھ خاندانوں کے اندر، اور اگر کسی وجہ سے اس سال وہ نظر یا نیاز نہ کر سکیں، اور اس سال کوئی مشکل، کوئی پریشانی اگر درپیش ان کو آ جائے، تو یہی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے نظر نہیں کی تھی نا اس سال، چونکہ ہم نے نیاز نہیں کی تھی نا اس سال، اس لیے ہم پر یہ مشکل آ گئی۔ اپنے یہاں شادیوں میں آپ دیکھیے، دولہا کو اور دلہن کو یہاں پہ ہاتھ پہ ایک چیز باندھ کر دیتے ہیں نا، دولہا دلہن کے ہاتھ پہ کوئی چیز باندھی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون ضامن ہے؟ امام ضامن ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں اس کو امام ضامن ہے، اور اس قدر سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور 1.25 روپیے سے اہتمام سے اس کے اندر لپیٹتے ہیں۔ یا شاید اب انفلیشن کا دور ہے تو پتہ نہیں وہ 125 لپیٹتے ہوں گے اس کے اندر یا کیا، لیکن نام اس کا آپ دیکھیں نا، امام ضامن۔ امام کیسے ضمانت دے سکتے ہیں دولہا یا دلہن کی خوشی کی، یا زندگی کی، یا ان کی زندگی میں برکتوں کی؟ اللہ ضمانت دیتا ہے، مخلوق تو نہیں ضمانت دے سکتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے آ کے ہماری زندگیوں میں شریک ہو گئی ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور رسم کے نام پر، ایک رسم کے نام پہ ہم یہ تمام چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرعون کی قوم کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب ان پہ خوشحالی آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہمارے معبود ہم سے راضی ہیں، اور جب کوئی ان کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے، یہ ہمارے لیے فعال بد ہیں، انہوں نے توحید کا جو پیغام شروع کیا ہے اس سے یہ بے دینی پھیلا رہے ہیں، ہمارے دیوتاؤں کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے، اس لیے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نحوست تو دراصل اللہ کے پاس ہے۔ مراد کیا؟ جو یہ گناہ کر رہے ہیں، جو یہ اعمال جمع کر رہے ہیں، جو اس کی سزا اللہ کے پاس ہے، وہ ہے دراصل نحوست۔ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر نحوست کسی چیز میں ہے تو وہ انسان کے گناہوں میں ہے، یا گناہوں کے وبال کے نتیجے میں جو اللہ کا غضب لوگوں پر نازل ہوتا ہے دنیا میں، وہ ہے نحوست۔ تو نمبروں کے اندر یا رنگوں کے اندر یا قبر والوں کے اندر یا بتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نحوست سے تو گناہوں سے بچو، اگر نحوست سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے غصے سے بچو۔ آگے فرمایا آیت 132، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم ایک جادوگر کے علاوہ کچھ نہیں، تم جو دکھا رہے ہو جادو دکھا رہے ہو، اور کہا کہ ہم ایسے سیدھے ایسے بولے نہیں ہیں کہ ہم تمہارے جادو میں آ کر اور ہم تمہارے پیغمبر یا رسول ہونے کی تصدیق کر دیں، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، تم نے تو مسحور کر دیا ہم کو، تم نے تو ایک برین واش کر دیا ہم کو۔ اب کیا ہوا؟ کچھ مختلف قسم کے جو عذاب آئے فرعون پر، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت 133 سے 136 فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑ دیے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے ہی چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اچھا، ایک تو دیکھیں عذاب کا ذکر آ چکا نا، قحط، یہ ایک عذاب تھا، کئی سال ان کے اوپر وہ قحط رہا۔ تھوڑی دیر کو ہوش آتا تھا، ضمیر ان کا جاگتا تھا، کہتا تھا دیکھو تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو مشکلات آ رہی ہیں، اور مشکلات کے دباؤ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش آتا تھا،
موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، جب وہ مشکل گزر جاتی تھی پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے۔